کہ بے شک ہم نے آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے جانے والا بنایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے بھٹکے ہوں کو راہ نصیب ہوئی، حضور کے صدقے سے رشوت خوروں کو سیدھی راہ ملی، حضور کے صدقے سے حرام کرنے والوں کو سیدھی راہ نصیب ہوئی، حضور کے صدقے سے بت پرستوں کو سیدھی راہ نصیب ہوئی، حضور کے صدقے سے برائی کرنے والوں کو سیدھی راہ نصیب ہوئی، حضور کے صدقے سے ساری کائنات میں روشنیاں ہی روشنیاں ہو گئی۔ میرے آقا کے آنے سے، کیونکہ یہ میرے آقا کا اختیار ہے، رب نے انہیں اختیار دیا ہے کہ وہ لوگوں کو سیدھے راہ کی طرف لے کر جاتے ہیں، یہ میرے آقا کا اختیار ہے۔ اور میرے آقا کو رب تعالیٰ نے حاکم ہونے کا بھی اختیار دیا ہے۔ رب نے فرمایا کہ یہ میرا محبوب حاکم ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، محبوب انہیں کہہ دو کہ یہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تمہیں اپنے جو معاملات ہیں زندگی میں اس میں حاکم نہ بنا لیں، یعنی رب تعالیٰ نے میرے محبوب کو حاکم بننے کا بھی اختیار فرمایا ہے۔ اور پھر کہا کہ اگر یہ تمہارا فیصلہ جو تم نے کر دیا ہے اسے قبول نہیں کرتے تو پھر بھی یہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ بات دیکھیے، غور کیجیے، رب نے حاکم بنایا، یہ بھی اختیار دیا، اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ کسی مرد مومن اور کسی مرد مومن عورت کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کا رسول فیصلہ فرما دے اس میں وہ کوئی اپنا اختیار جانے۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ فرما دیا ہے بس اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، بس اختیار ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ میرے رب تعالیٰ نے میرے آقا کو بہت زیادہ اختیارات عطا فرمائے۔ دیکھیے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اب کہ بے شک ہم نے آپ کو کثیر کوثر عطا فرمایا۔ اب کوثر سے مراد کیا ہے؟ حضرت امام فخر الدین رازی آپ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ کوثر سے مراد دین اور دنیا کی تمام تر بھلائیاں ہیں۔ اس کوثر میں جتنی بھی بھلائیاں ہیں وہ چاہے دنیا کی ہوں یا چاہے آخرت کی ہوں یا چاہے دین کی ہو، وہ تمام کی تمام میرے آقا کو عطا فرما دی گئی ہیں۔ میرے آقا کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ دین کی بھی جو ہے بھلائیاں اور دنیا کی بھی بھلائیاں میرے آقا کے ہاتھ میں ہیں، یہ میرے آقا کا اختیار ہے، یہ آقا کا اختیار ہے۔ اور دیکھیے آگے پارہ جو 13 نمبر پارے میں رب تعالیٰ نے کیا فرمایا سورۃ ابراہیم کی پہلی آیت میں کہ محبوب ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لے جائیں۔ یعنی رب نے یہ اختیار دیا ہے کہ میرے محبوب، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر، جو لوگ کفر کے اندھیروں میں پڑے ہوئے تھے، میرے محبوب کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ان لوگوں کو ان اندھیروں سے اٹھا کر ایمان کی روشنی میں لے آئیں۔ یہ بھی میرے آقا کا اختیار ہے کہ لوگوں کو کفر سے اٹھا کر ایمان کی طرف لے آئیں، سادہ بات کہہ دیتے ہیں، یہ میرے آقا کا اختیار ہے۔ اختیارات مصطفیٰ پر بہت زیادہ آیتیں ہیں۔ دیکھیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا گیا اختیار ہواؤں پر، جنوں پر، قرآن پاک میں یہ موجود ہے، یہ آیت موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ شان تھی کہ آپ کو ہواؤں پر بھی اختیار تھا اور آپ کو جو ہے جنوں پر بھی اور پانی پر بھی آپ کو اختیار تھا۔ تو میں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ شان مقتدی کی زیادہ ہوتی ہے یا امام کی؟ تو کہنے لگے امام کی۔ تو میں نے کہا جب وہ سلیمان علیہ السلام ہیں اور انہیں اختیار ہواؤں پر بھی ہے، انہیں پانی پر بھی اختیار ہے، انہیں جنوں پر بھی اختیار ہے، تو معراج کی رات تو وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا جب مقتدی کی یہ شان ہے کہ اسے ہواؤں پر بھی اختیار ہے، اسے پانی پر بھی اختیار ہے، تو تجھے ماننا پڑے گا میرے آقا کو پانی پر بھی اختیار ہے، میرے آقا کا جنوں پر بھی اختیار ہے، اور اس سے بڑھ کر بھی اختیار، ساری کائنات پر میرے آقا کا اختیار ہے، ساری کائنات پر میرے آقا کا اختیار ہے۔ اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا باب ہی ایک ایسا ہے کہ بندے ختم ہو جائیں گے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار کا باب ہی مکمل نہیں ہوگا۔